گناہ معاشرے میں ہو رہا ہے لیکن جس گناہ کی طرف بندے کی توجہ نہیں ہے. کہ قرآن میں آیا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں وہ بشر ہوں جس پر وحی پروردگار عالم نازل آتی ہے. الہکم الہ واحد، اے مسلمان یاد رکھنا تمہارا خدا ایک ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو انسان چاہتا ہے کہ ملاقات خدا کے لیے جائے، جو انسان چاہتا ہے پروردگار عالم سے ملاقات کر، فلیعمل عملا صالحا، پھر اس انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل صالح انجام دے. ولا یشرک بعبادی احدا، عمل صالح انجام دے. اور صرف عمل صالح نہیں، مجلس میں آ رہے ہو یہ عمل صالح ہے، حسین کا ذکر کر رہے ہو عمل صالح ہے، عزاداری کر رہے ہو یہ عمل صالح ہے، کسی غریب کی مدد کر رہے ہو یہ عمل صالح ہے، روزہ رکھ رہے ہو یہ عمل صالح ہے. یہ سارے عمل صالح، مجلس سن رہے ہو مجلس پر عمل صالح ہے. لیکن اس عمل صالح کے ساتھ اے بندہ خدا شرک نہ کرنا، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا. پروردگارا کیا مطلب شرک نہ کرنا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سبحان اللہ کی جگہ پہ، سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ پہ، رب کی جگہ پہ مثلا کسی اور کا نام لاؤں. ہے کوئی جو نماز پڑھے اور ایسا کام کرے؟ ہے کوئی جو اللہ اکبر کی وجہ پہ مثلا کسی اور خدا کا تصور لائے؟ نہیں. رسول فرماتے ہیں یہ شرک خفی ہے جس میں 99% لوگ مبتلا ہوتے ہیں لیکن ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. مولا یہ شرک کیا ہے؟ فرمایا کہ تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، لا تعبدوا الشیطان. کیوں اللہ ایسا کہہ رہا ہے کہ شیطان کی عبادت نہ کرو؟ ہے کوئی ہم میں سے جو شیطان کی عبادت کرے؟ ہے کوئی ہم میں سے جو شیطان کو سجدہ کرے؟ ہے کوئی ہم میں سے جو شیطان کے لیے نماز پڑھے؟ ہے کوئی ہم میں سے جو شیطان کے لیے روزہ رکھے؟ معصوم فرماتے لا تعبدوا الشیطان سے مراد لا تتبعوا الشیطان. اگر تو اتباع شیطان میں آئے گویا تو عبادت شیطان میں آئے. عبادت کس کی جاتی ہے؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے اسی کی اتباع کی جاتی ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے اسی کی اطاعت کی جاتی ہے. اگر تو خدا کی عبادت کر رہا ہے لیکن اطاعت تو شیطان کی کر رہا ہے تو عبادت بھی شیطان کی کر رہا ہے. یہ کھوکھلے سجدے یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ ہوا و ہوس نفس کے لیے ہیں. لیکن تجھے یہ دیکھنا ہے 24 آورز تمہاری زندگی کا جو لائف اسٹائل ہے وہ کس کے لیے ہے؟ پروردگار عالم کے لیے ہے یا شیطان کے لیے ہے؟ تمہاری سوچ، کیا تم نے اس سوچ سے براعت کی ہے جو شیطانی سوچ تھی؟ اب اتباع تمہاری کس پر ہے؟ اب آواز آتی ہے کہ میں کس کی اتباع کرتا ہوں. اب معاشرے میں چلے جائیے. ویسٹرن معاشرہ کہتا ہے مال جمع کرو، حسین کہتا ہے کہ مال کو اللہ کی راہ میں دو. فرق دیکھ رہے ہو دونوں سوچوں کا؟ وہ تجھے جمع کرنے کی طرف ترغیب دیتا ہے، حسین تجھے لٹانے کی ترغیب دیتے ہیں. اسلام کہتے ہیں اچھائی کو چھپاؤ، ویسٹرن معاشرہ کہتا ہے اچھائی کو دکھاؤ. کسی غریب کو کچھ دے رہے ہو فیس بک پہ چڑھا دو، کسی کی مدد کر رہے ہو فیس بک پہ دکھا دو. وہ تجھے دکھانے کی ترغیب دیتا ہے، اسلام تجھے چھپانے کی ترغیب دیتا ہے. اسلام مال لے کر اور غریبوں میں تقسیم کرنے کی ترغیب دیتا ہے، وہ تجھے مال کو جمع کرنے کی ترغیب دیتا ہے. اسلام قرآن میں آواز آتی ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا، اسلام تجھے قرضہ دینے کی ترغیب دیتا ہے کہ کسی مومن کو قرضہ دینا مستحب ہے، استحباب ہے، لیکن قرضہ لینا مکروہ ہے. اسلام میں قرضہ لینا مکروہ ہے لیکن دینا مستحب ہے. لیکن وہاں پہ کیا ہے؟ وہ سنت الہی نہیں ہے. وہ اگر کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو 10 چیک ساتھ میں لیتے ہیں. ٹوٹلی یہ معاشرہ تضاد میں ہے. ویسٹرن معاشرے کی روح اسلام سے نہیں ملتی. وہ معاشرہ جو انسان کو تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے، ہم اسی معاشرے میں. اب معاشرہ اور اللہ کا سسٹم یہ تھا کہ عالم محضر خداست، یہ عالم اللہ کا محضر ہے، بدر محضر خدا اور اللہ کے محضر میں گناہ نہ کرو. یہ الہی قانون تھا. ایک ایسا انسان جو اللہ کے محضر کو محسوس کرے، حضور خدا کو محسوس کرے اپنے پورے وجود سے، اور اللہ کے حضور کو سمجھ کر گناہ نہ کرے. لیکن اس کا معاشرہ ایسا نہیں ہے. وہ بھی لوگوں کو کچھ برائیوں سے روکتا ہے لیکن اس معاشرے کی بنیاد قانون ہے. مثلا آپ کے پاکستان میں قانون بہت ہے نا، لیکن عمل ہے؟ عمل نہیں ہے. قانون جب ہٹتا ہے تو بندہ گناہ کر دیتا ہے، لیکن جب انسان حضور خدا میں آتا ہے، وہ جنگل میں بھی ہو گناہ نہیں کرتا. اسے پولیس کا ڈر نہیں ہوتا، اسے محضر خدا کا ڈر ہوتا ہے. کہ امام نے فرمایا شیعہ کی نشانی ہے وہ جیسا جلا میں ہوتا ہے، یعنی جیسا جلوت میں ہوتا ہے ویسا خلوت میں ہوتا ہے.